حضرت اسرافیل علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ نے انہیں کس عظیم ذمہ داری کے لیے منتخب کیا؟ وہ عرش کے کتنے قریب ہیں اور اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ سور کب پھونکا جائے گا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ تمام باتیں جاننے والے ہیں۔ ہمارے چینل SK TV میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم فرشتوں میں سے ایک ہیں۔ اللہ نے انہیں نور سے پیدا کیا، بے پناہ قوت دی اور انہیں ایک ایسی ذمہ داری عطا کی جس کا تعلق پوری کائنات کی موت اور دوبارہ زندگی سے ہے۔ فرشتوں میں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے ہیں، میکائیل علیہ السلام رزق کا نظام چلاتے ہیں، اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں اور اسرافیل علیہ السلام سور پھونک کر قیامت کا آغاز اور دوبارہ زندگی کا اعلان کریں گے۔ اللہ کے 4 مقرب فرشتوں میں اسرافیل علیہ السلام شامل ہیں۔ ان کی ذمہ داری سب سے منفرد ہے کیونکہ ان کے ہاتھ میں وہ آلہ ہے جس کے ذریعے پوری کائنات ایک لمحے میں بدل جائے گی۔ احادیث کے مطابق حضرت اسرافیل علیہ السلام عرش کے بالکل قریب کھڑے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں سور ہے، ہونٹ اس سے لگے ہوئے ہیں اور نگاہ عرش کی طرف ہے۔ وہ کسی اور چیز کی طرف نہیں دیکھتے، وہ کسی چیز میں مشغول نہیں ہوتے۔ ان کا پورا وجود اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے۔ یہ قیام چند لمحوں یا چند سالوں کا نہیں بلکہ مکمل اطاعت کی ایک مسلسل حالت ہے۔ جب سے انہیں یہ ذمہ داری ملی ہے تب سے وہ اسی حالت میں موجود ہیں۔ سور کیا ہے؟ سور ایک عظیم آلہ ہے جس میں پھونکنے سے پوری کائنات بدل جائے گی۔ روایات کے مطابق اسرافیل علیہ السلام نے سور کو اپنے ہونٹوں سے لگا رکھا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اسے دور نہیں کرتے۔ ان کی آنکھیں ہمیشہ عرش کے قریب رہتی ہیں۔ جب اللہ حکم دے گا تو وہ پلک جھپکتے ہی سور پھونک دیں گے۔ ان کا یہ انتظار دنیاوی انتظار کی طرح نہیں، نہ وقت کا احساس، نہ تھکن، نہ آرام، صرف اطاعت اور حکم کے منتظر۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ نے اسرافیل علیہ السلام کو یہ منصب عطا کیا تب سے وہ اسی مقام پر کھڑے ہیں۔ کائنات کی عمر گزر گئی، نسلیں بدل گئی، زمین اور آسمان کروڑوں سال سے گردش میں ہیں، مگر اسرافیل علیہ السلام نہ تھکے، نہ بیٹھے، نہ رکے اور تب سے لے کر آج تک اسی حالت میں ہیں۔ ان کے جسم کی وسعت، نورانیت اور عظمت ایسی ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کے پروں کی وسعت بہت عظیم ہے۔ اگر وہ زمین پر ظاہر ہو جائیں تو پوری دنیا اجالے سے بھر جائے۔ ان کی آنکھیں عرش کی طرف جمی رہتی ہیں اور ان کے ہاتھ سور پر مضبوطی سے قائم ہیں۔ ان کی نورانی عظمت ثابت کرتی ہے کہ اللہ نے انہیں ایک بہت خاص ذمہ داری کے لیے چنا ہے۔ وہ مکمل طور پر اللہ کے حکم کے انتظار میں ہیں۔ کائنات چل رہی ہے، انسان اپنے کاموں میں مصروف ہیں، ستارے آسمان میں روشن ہیں، لیکن اسرافیل علیہ السلام کا پورا وجود صرف ایک حکم پر مرکوز ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے، ایک ایسا لمحہ جس میں اللہ رب العزت اپنا حکم نازل فرماتے ہیں، ایک ایسا حکم جس کا انتظار کائنات کی ابتدا سے چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو پہلا سور پھونکنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ حکم ایسا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام فوراً اس کے تابع ہوتے ہیں۔ جیسے ہی حکم ملتا ہے وہ سور میں پھونک مار دیتے ہیں۔ یہ پہلا سور ہے جسے نفخہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ پہلے سور کی آواز کوئی عام آواز نہیں بلکہ پوری کائنات کو ہلا دینے والی آواز ہے۔ یہ آواز اتنی شدید ہوتی ہے کہ نہ کوئی کان اسے برداشت کر سکتا ہے، نہ کوئی دل اسے سن کر قائم رہ سکتا ہے۔ یہ آواز صرف گونج نہیں بلکہ وہ آواز ہے جو پوری تخلیق کو اپنی اصل حالت سے نکال دیتی ہے۔ اس کی شدت ایسی ہے کہ ہر مخلوق پر اس کا اثر فوراً ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے ہی سور پھونکا جاتا ہے کائنات کے تمام نظام ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہاڑ جو مضبوط اور سخت تھے ہوا کی طرح اڑ جاتے ہیں، وہ اپنے بنیادوں سے اکھڑ کر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ زمین جس پر لوگ آرام اور اعتماد کرتے تھے لرزنے لگتی ہے۔ اس میں شدید زلزلے پیدا ہو جاتے ہیں اور اس زمین کا پورا ڈھانچہ ہل جاتا ہے۔ پہلے سور کی شدت سے پہاڑ کے وجود باقی نہیں رہتے، وہ روئی کی طرح نرم ہو جاتے ہیں اور تیز ہوا کے ساتھ خلا میں بکھر جاتے ہیں۔ ان کی مضبوطی اور سختی ختم ہو جاتی ہے۔ جو پہاڑ ہزاروں سال سے قائم تھے پل بھر میں ختم ہو جاتے ہیں۔ زمین تیزی سے لرزتی ہے، اس میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، کوئی جگہ مضبوط نہیں رہتی، زمین کی مضبوط بنیادیں ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان جس زمین پر چلتے تھے وہ زمین خود اپنی جگہ قائم نہیں رہتی۔ آسمان میں ستارے جو لاکھوں سال سے روشن تھے اچانک ٹوٹ کر بکھرنے لگتے ہیں، ان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے
بڑے بڑے ستارے اپنی جگہ چھوڑ کر گرنے لگتے ہیں، آسمان کا نظام ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلے سور کی آواز سے انسانوں کی حالت بدل جاتی ہے، ہر انسان حیرت، خوف اور بے بسی میں آ جاتا ہے۔ کسی کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے، دل لرز جاتے ہیں، جسم ہل جاتے ہیں اور کوئی اپنی جگہ قائم نہیں رہتا۔ ہر شخص اس آواز کے اثر سے زمین پر گر جاتا ہے۔ کوئی طاقت، کوئی سمجھ اور کوئی مدد کام نہیں آتی۔ دنیا کے طاقتور، کمزور، بادشاہ، فقیر سب ایک جیسی حالت میں ہوتے ہیں۔ سور کی آواز عالم تخلیق کے ہر حصہ میں پہنچتی ہے، دنیا کا ہر نظام بند ہونے لگتا ہے، زندگی کی ہر علامت ختم ہو جاتی ہے، ہر وجود کمزور ہو کر گر جاتا ہے۔ پہلا سور کائنات کے اختتام کا آغاز تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس میں دنیا، نظام، زمین، آسمان سب کچھ بدلنے لگا۔ اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم پر قائم رہے، انہوں نے سور پھونکا اور کائنات کا خاتمہ شروع ہو گیا۔ اب ہر چیز خاموش ہوتی جا رہی تھی، زمین ہو یا آسمان، ہر جگہ سکون پھیلتا جا رہا تھا۔ اسی سکون کے درمیان ایک نیا حکم آنے والا تھا، دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے۔ پہلا سور دنیا کے اختتام کا اعلان تھا اور دوسرا سور دوبارہ زندگی کی واپسی کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو دوسرا سور پھونکنے کا حکم دیتے ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام فوراً اللہ کا حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور دوبارہ سور پھونکتے ہیں۔ یہ دوسرا سور، جسے نفخہ ثانیہ کہا جاتا ہے، ایک نئے عالم کی شروعات ہے۔ دوسرے سور کی آواز پہلی آواز سے مختلف ہوتی ہے۔ پہلی آواز موت لائی تھی، دوسری آواز زندگی لاتی ہے۔ یہ آواز پوری کائنات میں پھیلتی ہے اور جہاں جہاں مردے موجود ہیں وہاں زندگی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس آواز سے روحیں دوبارہ حرکت میں آ جاتی ہیں۔ جیسے ہی دوسرا سور پھونکا جاتا ہے، مردے دوبارہ زندہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ جسم جو مٹی میں بکھر چکے تھے دوبارہ جمع ہونے لگتے ہیں۔ ہڈیاں، کھال، رگیں سب اپنی جگہ لوٹ آتی ہیں۔ ہر شخص اپنی اصل صورت میں زندہ ہوتا ہے۔ سب لوگ ایسے ہی بن جاتے ہیں جیسے وہ دنیا میں تھے۔ ان کی پہچان واپس آ جاتی ہے۔ موت کا وہ پردہ جو سب پر تھا ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرے سور کی آواز سے روحیں اپنے جسموں کی طرف لوٹ آتی ہیں۔ روح اور جسم جڑ جاتے ہیں اور انسان مکمل طور پر زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ لوٹنا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی روح بھی باقی نہیں رہتی۔ ہر روح اپنے مقررہ جسم میں پہنچ جاتی ہے۔ ہر دور کے انسان، ہر قوم، ہر زمانے کے لوگ زندہ ہو جاتے ہیں۔ زمین بدل دی جاتی ہے، اس کی شکل، رنگ اور ساخت تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک نیا میدان قائم ہوتا ہے جسے میدان محشر کہا جاتا ہے۔ یہ اتنا وسیع ہے کہ سب انسان، جنات اور مخلوقات اس میں جمع ہو سکتی ہیں۔ نہ کوئی درخت، نہ کوئی پہاڑ، نہ کوئی عمارت، صرف ایک صاف، کھلا اور وسیع میدان۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر کوئی کھڑا ہوگا، نہ کوئی چھپنے کی جگہ، نہ کوئی رکاوٹ، بس ایک کھلا میدان جو سب کو سمیٹ لیتا ہے۔ انسانوں کا قبروں سے نکل کر جمع ہونا، زمین لوگوں کو باہر نکال دیتی ہے۔ انسان ایک کے بعد ایک قبروں سے نکلتے ہیں۔ چھوٹے بڑے، مرد، عورتیں، بادشاہ، عام لوگ سب ایک ساتھ اٹھ کر میدان محشر کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان کے جسم زندہ ہیں، روحیں واپس آ چکی ہیں اور سب اپنی اپنی حالت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی پیچھے نہیں رہتا، ہر انسان حاضر ہوتا ہے۔ فرشتے آسمانوں سے اتر کر میدان محشر میں صفیں بنا لیتے ہیں۔ ہر صف منظم، سیدھی اور مکمل ہو جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل، میکائیل، عزرائیل اور بے شمار فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کی ترتیب، ان کی تعداد اور ان کی ہیبت اس دن کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ ہر صف اللہ کے حکم کے مطابق تیار ہو جاتی ہے۔ جب دوسرا سور پھونکا جاتا ہے اور انسان دوبارہ زندہ ہوتے ہیں تو اسرافیل علیہ السلام کی سب سے بڑی ذمہ داری مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ وہ منصب تھا جس کے لیے وہ کائنات کے آغاز سے کھڑے تھے۔ پہلا سور ان کے ذریعہ دنیا کے خاتمے کا اعلان تھا، دوسرا سور ان کے ذریعہ زندگی کی واپسی کا اعلان تھا، اور اسی طرح اسرافیل علیہ السلام وہ ذمہ داری پوری کر لیتے ہیں جس کے لیے انہیں پیدا کیا گیا تھا۔ اب دنیا نہیں، صرف قیامت کا دن ہے۔ ہر انسان زندہ ہے اور میدان محشر میں حاضر ہے۔ فرشتے صفوں میں کھڑے ہیں۔ اللہ کے حکم کے مطابق ہر چیز نئی شکل میں قائم ہے۔ اسرافیل علیہ السلام کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ قیامت کا دن شروع ہو چکا ہے اور تمام مخلوقات اپنے انجام کے انتظار میں کھڑی ہیں۔ یہاں سے آگے قیامت کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل SK TV کو لائک، سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم۔